بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علوی۔ آپ کو پتہ ہے جی، انتخابات کا شور شرابہ شروع ہو گیا ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ لوگوں نے کاغذات نامزدگی لینا شروع کر دیے ہیں۔ یہاں تک خبریں آ رہی ہیں جناب کہ مظفر گڑھ میں ایک چائے والے نے بھی کاغذات نامزدگی لیے ہیں جمع کرانے کے لیے، وہ بھی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن یہاں بڑے بڑے ترم خانوں کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے لوگوں کا کیا بنے گا۔ لیکن آپ سے بات اسلام آباد کی کرنی ہے۔ اسلام آباد اس وقت بڑا گرم ہے۔ اسلام آباد میں حالانکہ بڑی سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ صبح جب صبح اگر گھر سے نکلیں تو ٹمپریچر 6، 5، 4 کبھی 3 بھی ہوتا ہے، اور لیکن یہاں ویسے بڑی گہما گہمی ہے۔ بلوچ طلباء نے آ کے ماحول بڑا گرم کر دیا۔ پہلے بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہے نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کافی عرصے سے، مہینے ڈیڑھ سے بیٹھے ہوئے تھے، آرام سے شام کو بیٹھے اپنی تقریریں کی، بات چیت کی۔ لیکن جب ایک قافلہ پہنچا تو اس قافلے کے ساتھ جس طرح جو بھی آرڈر ملا کیا گیا۔ پولیس والے تو کہتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کو پکڑ کے بھیج دو واپس۔ تو اگر وزیر اعظم نے یہ کہا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم کو تو ہم ایک بڑا سمجھدار سیاستدان سمجھتے ہیں، چاہے جس انڈسٹری سے بھی وہ آئے ہیں، لیکن وہ ایک اچھے سمجھے جاتے ہیں، ایک پولائٹ اور ٹھیک انسان ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ رہا۔ لیکن ظاہر ہے ناتجربہ کاری، بہرحال ناتجربہ کاری ہوتی ہے کہ اب اگر اس لاپتہ افراد والے معاملے کو ہمیں چھپانا ہے، لوگوں سے جو ہے بتانا نہیں ہے، دنیا کو نہ پتہ چلے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کتنے لاپتہ ہیں یا کیا ہو رہا ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہے وہ بہت شدید قسم کے اس حوالے سے وکیل بھی ہیں لاپتہ افراد کے، وہ بھرپور طریقے سے منہ پکا کر کے وہ جس طرح بات کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، تو ہمیں چھپانی چاہیے یہ بات، حق تو یہی بنتا ہے۔ اور اسی طرح بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ عین اسی دن جب انہوں نے ادھر پہنچنا تھا تو وہاں کوئٹہ میں، بلوچستان میں، وہاں علیحدگی پسندوں نے ہتھیار بھی ڈالے، ریاست کی ریٹ کے اوپر لبیک بھی کہا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن ریاست کی اس خوبصورت اور زبردست کامیابی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسلام آباد کی پولیس نے۔ اور اگر آرڈر کسی نے بھی، جس نے بھی ان کو آرڈر دیا اس نے، کہ ایک معاملہ جس کو آرام سے نمٹا جا سکتا تھا اس کو پھیلا دیا۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ہے پالیسی ساز، نہ بے عقل ہیں، نہ بے وقوف ہیں، نہ تجربہ کار ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ آ کے پریس کلب میں ہی بیٹھ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ اچھا جی، ریڈ زون میں بھی جا کے بیٹھ جاتے تو کیا کرتے انہوں نے؟ ان کے ہاتھ میں کوئی گولیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، اسلحہ تھا؟ نہیں، بیٹھ کے بینر پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے۔ اب رات کو بیٹھتے، ایک دن بیٹھتے، اتنی ٹھنڈ ہے یہاں بیٹھا بھی نہیں جا سکتا، تو چلے جاتے۔ لیکن یہاں پہلے ٹول پلازے پہ روکنا، پھر بدتمیزی کرنا، پھر پولیس والوں کی طرف سے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی تو معمول کی بات تھی۔ اب یہ اتنے بدماش ہو گئے ہیں کہ حامد میر صاحب جیسے بندے سے بھی بدتمیزی کی ہے۔ اب حامد امیر صاحب سے کسی کی سلام دعا ہو نہ ہو، کسی کو اچھے لگتے ہوں یا برے لگتے ہوں، ایک علیحدہ بات، لیکن حامد امیر صاحب اس ملک کے ایک بڑے صحافی ہیں، اور اس ملک کا کون سا شہری ہے جو ان کو جانتا نہیں ہے کہ یہ حامد امیر صاحب ہیں؟ لیکن پولیس اہلکار، متعلقہ تھانے کا SHO ان سے بدتمیزی کرتا ہے، تو ویسے اس کی ایسے ضرورت نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ حامد میر صاحب سے بدتمیزی کرنی ہے، تو ہم اس کی بالکل زبردست انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے صحافی کے ساتھ بدتمیزی ہو تو ہم وہ بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو بہرحال حامد میر صاحب کا ایک قد ہے، ایک مقام ہے، اور وہ پاکستان میں اور اردو دنیا میں بہرحال نمبر 1 اینکر ہیں۔ تو یہ بات۔ اب آگے جی اسلام آباد کی دوسری خبر۔ اسلام آباد میں ٹکٹوں کا معاملہ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ کل ہم نے NA47 کی بات کی تھی، یہ NA48 تھا پہلے۔ تو اس NA48 میں ایک نون لیگ کا جو معاملہ ہے آپ کو بتائیں کہ ویسے تو دیکھا جائے تو مسلم لیگ کے چند بڑے نام یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں، اور ان ناموں میں ایک بڑا نام انجم عقیل کا بھی مانا جاتا ہے۔ اور انجم عقیل کی اگر کارکردگی دیکھیں تو اللہ کے فضل سے انڈا صفر برابر ہے صفر، جمع صفر، تقسیم صفر، ضرب صفر، تو پورا ہی صفر۔ کیوں جی؟ یہ بات کہ میرے کوئی انجم عقیل سے کوئی بہر ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں، کارکردگی کی بنیاد آپ کو بتاتا ہوں کہ انجم عقیل صاحب نے کیا کارکردگی کی، کیا گول کھلائے اس اسلام آباد میں نون لیگ کے حوالے سے۔ 2013 کے الیکشن میں جب پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت سے سیٹیں جیتیں اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو انجم عقیل خان جو ہے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب سے ہار گئے۔ کتنے ووٹوں سے؟ 500، 1000، 2000، 3000، نہ 23,000 ووٹوں سے ہار گئے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب کہاں کے ہیں؟
ملتان کے اور انجم عقیل کا یہ آبائی حلقہ. تو اپنے آبائی حلقے میں جاوید ہاشمی صاحب سے انجم عقیل صاحب 23,000 ووٹوں سے ہار گئے جناب. پھر اس کے بعد جب جاوید ہاشمی صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی اور ضمنی پہ لڑایا گیا جناب چودھری اشرف گجر صاحب کو. تو چودھری اشرف گجر صاحب کی کمپین کا انچارج پھر بنا دیا نون لیگ نے انجم عقیل کو, جو خود بڑی خوبصورتی سے اتنا ہار چکے تھے. خیر یہ فیصلہ بھی بڑا عقل مندانہ تھا, پتہ نہیں ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ اتنی بری طرح ہارنے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی سیانے بندے کو بنایا جاتا جس کی یہاں ڈیپتھ تھی, لیکن انجم عقیل کو بنایا گیا. اچھا, اور انجم عقیل جو ہیں انہوں نے ڈبل گیم کی. خیر ہمیں تو نہیں اندازہ تھا کہ وہ ایک نون لیگ کا ہوتے ہوئے بھی وہ ڈبل گیم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈبل گیم یہ کی کہ وہ اندر ہی اندر سے اوپر سے کمپین کے انچارج تھے چودھری اشرف گجر کے, اور اندر ہی اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے اور لوگوں کو انڈیویجولی ان کے کہہ رہے تھے نہ اتنے ووٹ نہ چودھری اشرف گجر ووٹ نہ پانا. اور یہ ان کا جو دوہرا منافقانہ جو رویہ تھا وہ جناب رپورٹ بھی ہو گیا. ڈان نیوز اور ایکسپریس ٹریبیون جیسے بڑے اخباروں نے اس دور میں یہ رپورٹ بھی کر دیا. اچھا, یہ رپورٹ ہو گیا, پبلک ہوگی بات, ایک ریکارڈ کا حصہ بن گئی. اب جناب والا یہ چودھری اشرف گجر صاحب جو ہیں یہ بھی ہار گئے, اور اس کے بعد جناب والا وہ جیت گئے. اسد عمر صاحب بھاری اکثریت سے جیت گئے. پھر کیا ہوا, پھر 2015 میں بلدیاتی انتخابات میں انجم عقیل کے بھائی گولڑا سے اپنی آبائی سیٹ سے چیئرمین ہی ہار گئے. 2015 میں اپنی آبائی سیٹ گولڑا کی اس میں سے چیئرمین بھی ہار گئے جناب. اور 18 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کا کافی ووٹ بینک حالانکہ بڑا تھا, لیکن میاں نواز شریف صاحب کی کارکردگی تو اپنی جگہ پہ رہی. حالانکہ انہوں نے اتنا کام بھی کیا تھا اپنی, ظاہر ہے کہ 13 کے بعد جب آئے تھے سڑکیں بنائی تھیں, پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کی صف میں ڈال دیا تھا. لیکن انجم عقیل صاحب 20,000 کی لیڈ سے اسد عمر سے پھر ہار گئے. ٹھیک ہے جناب, اور یہ ہے صورتحال جب ان کی انجم عقیل صاحب کی. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایک باری پھر انجم عقیل صاحب آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں ہارنے کے لیے آ رہے ہیں یا کیا نون لیگ کو ان سے کیا محبت ہے اور کیوں ان کو اس طرح وہ دیتی ہے جناب والا سارا معاملہ. اور اگر تھوڑا سا ہم آپ کو ہلکا سا جائزہ ایک اور دے دیں NA48 کا رزلٹ کا, 13 کا اور 13 سے 22 کا, تو جناب 13 کے جنرل الیکشن میں 22 امیدوار تھے, 22 امیدوار تھے, جس میں اسد عمر صاحب PTI کے ٹکٹ پر 48,073 ووٹ لے کر جیتے تھے. اور اس کے بعد جناب والا چودھری اشرف گجر صاحب جو ہیں وہ ان کو انہوں نے ہرایا تھا. چودھری اشرف گجر صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تھا اور وہ 41,186 ووٹ انہوں نے لیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل سخی بٹ بھی تھے, انہوں نے کوئی 3,500 ووٹ لیا تھا. تو یہ صورتحال ہوئی تھی جناب والا. تو اور بھی مختلف پارٹیوں کے کافی سارے لوگ تھے. ابھی پھر جناب یہی کہا جا رہا ہے کہ انجم عقیل صاحب کے لیے ایک پھر راہ ہموار کی جا رہی ہے. حالانکہ اس حلقے میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بھرپور طریقے سے کام کیا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے لیے اسلام آباد میں بڑا کام کیا ہے. بہرحال اگر پھر دوبارہ ہارنے کے لیے ٹکٹ دینا ہے تو جس کو مرضی ہے دے دیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی یہ سیٹ نکالیں, یہ سیٹ جو بار بار آپ ہارے ہیں, تو پھر اپنے ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پہ نون لیگ کو فیصلہ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. اور وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, لائک نہیں کیا, فالو نہیں کیا, تو مہربانی کر لیں, فالو کریں, سبسکرائب کریں اور لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں, تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ بنا رہے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.